بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، عیسوی سن کے اعتبار سے آج 31 دسمبر ہے اور ابھی 11 گھنٹے کے بعد سن 2021 ختم ہو کر 2022 شروع ہو جائے گا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہماری زندگی کا یہ سفر بڑی تیزی کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل قبر ہے اور ہماری منزل آخرت ہے کہ دن بدن ہم اپنے قبر کی طرف جا رہے ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنے زندگی کے ان ایام کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اور بڑا بد نصیب اور محروم القسمت ہے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی اتنی قیمتی عطا کردہ زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں، سرکشی میں گزار دے۔ الوقت اثمن من الذهب والفضة، کہ وقت اور گھڑی گھنٹہ یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کسی کا سونا اور کسی کی چاندی کھو جائے یا ختم ہو جائے تو دوبارہ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن زندگی کا جو ایک مرتبہ وقت گزر گیا دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا ہو۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے مقررہ منزل پر سجدہ کرے گا اور دوسرے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی بلکہ واپس لوٹنے کا حکم ہوگا۔ واپس لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی طرف سے جا کر ڈوبا تھا تو اسے حکم ہوگا کہ مغرب ہی کی طرف سے لوٹ، واپس آ جا۔ چنانچہ یہ سورج جدھر سے جا کر ڈوبا تھا ادھر سے واپس لوٹ کر آئے گا، اور کافی اوپر، جیسے 11 ہمارے پاس 11 اور 10-11 بجنے کے موقع پر اتنا اوپر سورج آتا ہے، یا زوال کا وقت ہوتا ہے اتنا اوپر سورج آتا ہے۔ ایک دن ہوگا کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا اور زوال کے وقت کے قریب قریب تک آئے گا، پھر واپس لوٹ کر جائے گا۔ اس کے بعد پھر کبھی سورج طلوع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کسی کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ زندگی کے ایام جو روزانہ گزر رہے ہیں، چاہے گھڑی گھنٹے ہوں، چاہے مہینے اور سال ہوں، چاہے صدیاں ہوں، یہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کی قدر کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ آ جائے۔ کہ زمانہ قریب آنے سے مراد یہ ہے کہ یہ سال جو 12 مہینے کا ہوتا ہے، آخر زمانے میں قرب قیامت میں ایسا گزرے گا جیسا کہ مہینہ گزرتا ہے۔ پورا سال ایسا لگے گا جیسے مہینہ، اور مہینہ ایسا ختم ہوگا تیزی کے ساتھ رواں دواں ہوگا جیسے کہ ایک ہفتہ گزرتا ہے، اور ایک ہفتہ اتنی تیزی سے گزرے گا ایسا لگے گا کہ ایک دن گزرا ہے، اور پورا مکمل ایک دن ایسا گزرے گا جیسے کہ ایک گھنٹہ گزرتا ہے۔ اور گھنٹے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھنٹہ ایسا نظر آئے گا جیسے کہ شعلہ سلگتا ہر بجھ جاتا ہے۔ مراد گھاس کو جب آگ لگ جاتی ہے تو گھنٹہ، آدھا گھنٹہ آگ نہیں رہتی، بلکہ گھاس پھوس تھوڑی دیر کے لیے آگ روشن ہو گئی، جتنی تیزی سے گھاس کو آگ پکڑتی ہے اتنا ہی تیزی کے ساتھ بجھ بھی جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے تیزی کے ساتھ میں ایام قرب قیامت میں گزرنے لگیں گے۔
اور عام طور پر آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسے 2021 اب ختم ہونے والا ہے ابھی 11 گھنٹے کے بعد، تو ہم سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا اضافہ ہو گیا۔ 1 سال کا اضافہ نہیں ہوا، بلکہ 1 سال دنیا کے کیلنڈر میں 1 سال کا اضافہ ضرور ہوا، لیکن ہمارے زندگی میں سے 1 سال کی کمی ہو گئی۔ 1 سال ہم کھو چکے، 1 سال ہمارا ضائع ہو گیا، اور 1 سال ہم اپنے موت کے قریب ہو گئے۔ تو عقلمند انسان کسی چیز کے کھو جانے پر، کسی چیز کے گم جانے پر، کسی چیز کے ختم ہو جانے پر آدمی افسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ زمانہ عجیب و غریب زمانہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بجائے افسوس کرنے کے، بجائے محاسبہ نفس کرنے کے، اور بجائے اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی خوشیاں مناتے ہیں۔ الٹے ہی بالکل۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما۔ یہ جو 2021 ختم ہونے کو ہے اور 2022 شروع ہونے کو ہے، یہ گویا کہ محاسبہ نفس کا وقت ہے، اور ایسے موقع پر ہم تمام مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو ایسے موقع پر اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ پچھلے 2021 میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا، اور کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیوں کیا۔ یہ محاسبہ کرنا چاہیے، اور جو نہیں کرنے کے کام ہم نے کیے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، ندامت اور افسوس ہونا چاہیے ان چیزوں پر، اور جو کچھ کے اچھے کام ہم سے ہوئے ہیں، خیر کے کام ہم سے ہوئے ہیں، بھلے کام ہم سے ہوئے ہیں، تو اس پر خدا کا شکر ادا کیا جائے، اور ان چیزوں کے قبولیت کی دعا کی جائے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ جو کام میں نے اچھے کیے ہیں، بھلے کیے ہیں، خیر کے کیے ہیں، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کیا، اللہ ان چیزوں سے مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اچھی چیز ہمیں نصیب ہوتی ہے، آتی ہے، تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم کیا یہود، کیا نصارہ، کیا دیگر اور قومیں، اور آج کیا مسلمان اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ کر کے شکر ادا کرنے کے بجائے روڈوں پر ہنگامہ کرتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، شراب پی جاتی ہے، زناکاری ہو جاتی ہے، اور لڑکے لڑکیوں کے ساتھ جشن مناتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ میں جشن مناتی ہیں۔ ہماری پاکیزہ تہذیب اور ہمارے مذہب کی روایات ان سارے چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ذمہ داروں سے، بزرگوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ یہ بات اپنے گھر کے نوجوان بچوں بچیوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارا کوئی بچہ اور ہماری کوئی بچی اس تہذیب میں، اس جشن میں شریک نہ ہو، اور ایسے موقع پہ کوئی خوشی کا اظہار نہ کرے، اور کوئی کسی کو مبارکبادی نہ دے۔ آج SMS کے ذریعے سے، موبائل کے واٹس ایپ کے ذریعے سے بے شمار لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا ہیپی نیو ایئر جو ہے ماہ محرم سے ہے۔ ہمارا جو ہیپی نیو ایئر ہے، نیا سال جو ہمارے لیے ہے، ماہ محرم سے ہے، وہ ہو چکا۔ اور اس ماہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آج جو ہے جمادی الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 26 تاریخ ہے، اور یہ جو موقع ہوتا ہے 31 دسمبر کی رات 12 بجے کا جو موقع ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے یہود و نصارہ کے نزدیک اتنا مقدس ہوتا ہے، اتنا بابرکت ہوتا ہے، جیسے کہ ہم مسلمانوں کے لیے عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن مقدس ہوتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات 12 بجے کا وقت ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں، اتنا مقدس سمجھتے ہیں وہ لوگ، جتنا کہ ہمارے عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن مقدس بابرکت ہوتا ہے۔
تو ہم مسلمان ہو کر ان کی تہذیب کو کیوں قبول کریں؟ ہم مسلمان ہو کر ان کے اس مذہبی تہوار میں ہم کیوں شریک ہوں؟ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ دوسروں کا رنگ قبول کرنا ہم مسلمانوں کے لیے آج بڑا عام ہو گیا ہے۔ فوراً ہم دوسروں کی تہذیب قبول کر لیتے ہیں اور اسلام تہذیب اتنی ہی جلدی سے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اسلام تہذیب کو ہم اپنائیں، اسلام تشخص کو ہم زندہ رکھنے کی کوشش کریں اور یہود و نصارہ کی تہذیب کو ہم نہ اپنائیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، کہ وہی ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، ہم ان سے دوستی نہیں کر سکتے۔ پھر جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہود و نصارہ کی اس تہذیب سے نہ ہم وابستہ ہوں، نہ اس سے دل لگائیں اور نہ ان کے اس جشن میں ہم شریک ہوں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت کی ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم قدر کریں، اس کا صحیح استعمال کریں اور اس کے استعمال پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں۔ لیکن بعض نعمتیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ عام انسانوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ ان تمام نعمتوں کے اندر وقت جو ہے، وقت، گھڑی، گھنٹہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اوقات کے وقت کی قسم کھائی ہے، کبھی فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، کبھی چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، کبھی رات کی قسم کھائی ہے، کبھی دن کی قسم کھائی ہے، کبھی اوقات کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی قسم کھانے کی؟ قسم کھانے سے اصل بندوں کو احساس دلانا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہم نے وقت کی شکل میں تمہیں عطا فرمائی ہے، تم اس کا صحیح استعمال کرو۔ اس لیے کہ قیامت کے دن ایک ایک زندگی کے لمحے کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے اور ترمذی شریف بلکہ حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تزال قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن ابن آدم کے یعنی ہم سب کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ ان سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی براہ راست ہم سے، آپ سے، سب سے 5 سوالات کریں گے۔ قبر میں تو فرشتوں کے ذریعے سے سوال ہوں گے، منکر نکیر آ کر سوال کریں گے، من ربو کا بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا بتا تیرا مذہب کیا تھا، دین کیا تھا، اور تیسرا سوال کرے گا فرشتہ، من نبیوں کا بتا تیرے نبی کون تھے۔ یہ فرشتوں کے ذریعے سے سوال ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں جو سوالات ہوں گے وہ 5 سوالات ہوں گے، اور اللہ براہ راست بندوں سے سوال کریں گے۔ بندہ سامنے کھڑا ہوا ہوگا اپنے پروردگار کے، جب تک کہ بندہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا، وہاں سے ہٹ نہیں سکے گا۔ فرمان نبوی ہے، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ابن آدم کے، ہم سب کے قدم اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہٹ نہیں سکتے حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ کون سی 5 چیزیں ہوں گی؟ سب سے پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں، عن عمرہ فیما افناہ،
کہ ہم نے تجھے عمر عطا کی تھی، تو نے کہاں فنا کیا اپنی عمر کو، کہاں ختم کیا، کس مشغلے میں ختم کیا، کیا مصروفیات تھی تیرے زندگی کی، کیسے تو نے زندگی گزاری؟ پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن زندگی کی عمر کے بارے میں۔ اس لیے محترم دینی بھائی اور عزیزو، یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، یوں ہی واہی تباہی مچانے کے لیے اور منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ یہ ہمیں زندگی اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی کی شب و روز گزار سکیں، اور وہی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہو پائیں گے جنہوں نے اپنے زندگی کے شب و روز کو شریعت و سنت کے مطابق گزارا ہے، اور جنہوں نے اپنے زندگی کے قیمتی ایام شریعت و سنت کے مطابق نہیں گزارے، قیامت کی وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، اور وہاں افسوس کرے گا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو چبا کر انگلیوں کے پاس سے کھانا شروع کرے گا، مونڈے تک چبا ڈالے گا، لیکن وہاں کا چبانا، وہاں کا افسوس کرنا، دکھ کرنا کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ دوسرا سوال اللہ پاک فرمائیں گے قیامت کے دن ان شبابی، شباب کہا جاتا ہے جوانی کو، شبابی۔ امجد حیدرآبادی نے بہت خوب کہا تھا جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے، اور بعض نوجوان تو اپنے زبان سے کہنے بھی لگ جاتے ہیں کہ جوانی میں سب جائزے کرو، بڑھاپے میں کون کرتا ہے؟ تو امجد حیدرآبادی شاعر ہے ہمارے ملک کا بہت بڑا، اس نے کہا تھا نہ اب دور شباب باقی ہے، شباب جوانی کو، نہ اب دور شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے، لذتیں ختم ہو گئی لیکن لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ جوانی کی عمر میں، شباب کے زمانے میں آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور گناہ کر کے لذت حاصل کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ گناہوں کی لذت تھوڑی سر کی ہے، لذتیں ختم ہو جاتی ہیں گناہوں کی، لیکن لذتوں کا عذاب باقی رہ جاتا ہے۔ اب نہ دور شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے، لذتیں ختم ہو گئی لیکن لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ اس لیے یہ جو جوانی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی بہت قیمتی ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بڑھاپے کے 100 سجدوں پر جوانی کا ایک سجدہ بھاری ہے، بڑھاپے کے 100 سجدوں پر جوان کا ایک سجدہ بھاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عمر سے جو عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، جیسا کہ پچھلے پیوستہ جمعے کے اندر اس تعلق سے بات کہی گئی تھی کہ خوش نصیب 7 قسم کے لوگ میدان محشر میں، جہاں چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوگی اور یہ جو سورج ہزار میل ہمارے سے دور ہے تو اتنی گرمی ہوتی ہے، گرما میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اتنا قریب آ جائے گا کہ میلن اور میلین، 1 میل یا 2 میل کے قریب آئے گا، تو کتنا پسینہ بہ رہا ہوگا، کتنی پریشانی ہوگی۔ ایسے عالم میں میدان محشر میں ایک ہی سایہ ہوگا، وہ عرش کا سایہ ہوگا، اس عرش کے سائے میں وہ نوجوان ہوگا جو جوانی کی عمر سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ نوجوان جو اپنے جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں کہ قیامت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ اور وہ نوجوان جو اپنے جوانی کو دیوانے سمجھ کر ہر گناہ کرنے کو لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو قیامت کے دن جو دوسرا سوال ہوگا میدان محشر میں، ان شبابہ فیما ابلاہ، کہ ہم نے تجھے اتنی قیمتی جوانی عطا کی تھی، تو نے جوانی کو کہاں گنوا دیا، سوال کریں گے اللہ تعالی۔ اور تیسرا سوال ہوگا میدان محشر میں وعن مالہ، مال کے اعتبار سے کہ من این اکتسبہ، کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، جھوٹ بول کر کمایا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کمایا، اچھا سیمپل بتا کر غلط مال بھیج دیا، ڈنڈی مار کر تو نے اپنا مال بیچا،
اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ تو نے مال کہاں سے کیسے کمایا؟ اس لیے بھائیوں رزق حلال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رزق حلال عطا فرما. قرآن مجید میں انبیاء کو کہا گیا ہے کہ وہ رزق حلال کھائیں. تو ہم تو عام انسان ہیں, ہمیں کتنا رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو آدمی رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. غالباً صحابی رسول حضرت سعد ابن وقاص ہیں, انہوں نے حضور سے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے, کوئی ترتیب ایسے بتلا دیجئے کہ میں مستجاب و دعوات ہو جاؤں, کہ میں جب بھی اللہ سے دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی تھی, کوئی واضح و نصیحت نہیں فرمائی تھی, بلکہ آپ نے صرف اتنا فرمایا تھا تم چاہتے ہو کہ میری دعائیں قبول ہوں تو تم رزق حلال کا اہتمام کرو, حلال کھانے کا اہتمام کرو. آج کس قدر دعائیں ہوتی ہیں. بعض مرتبہ مسجد میں کوئی ہر عمر کے لوگ ہاتھ اٹھا کر یا اپنے ہاتھ پیشانے پر, سر پر, چہرے پر رکھ کر, اور بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سجدے میں جا کر زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں, رخسار پر آنسوں کی لڑی بنی ہوئی ہوتی ہے, لیکن دعا قبول نہیں ہوتی چونکہ لقمہ حلال نہیں ہے, پیٹ میں جانے والی غذا حلال نہیں ہے, جس کی وجہ سے ساری دعائیں ضائع ہو رہی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو اس موجودہ زمانے کے اندر رزق حلال کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. خود بھی کھائیں حلال اور اپنے بیوی بچوں کو بھی حلال کھلائیں, تو وہ بھی آپ کی بات مانیں گے, وہ بھی آپ کے فرما بردار ہوں گے. اور اگر ان کو حرام کھلایا گیا تو وہ بھی سرکشی پر اتر آئیں گے. جب وہ خدا کی نہیں مانیں گے تو اپنے باپ کی بھی نہیں مانیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری موتی و فرما بردار رہے اور خدا کی شکر گزار رہے, تو ہم خود بھی رزق حلال کھائیں اور اپنی اولاد کو بھی رزق حلال کھلانے کا اہتمام کریں. تو یہ تیسرا سوال جو ہوگا قیامت کے میدان میں وہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا, اور چوتھا سوال ہوگا میدان محشر میں فی ما انفقہ, ہم نے مال کی شکل میں ایک بڑی نعمت تجھے عطا کی تھی, اللہ نے مال کو اپنا فضل فرمایا ہے, فضل, کہ تو نے اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا, کہاں اڑایا. سوال ہوگا قیامت کے دن. اس لیے بھائیوں ایک روپیہ ہم ضائع نہ ہونے دیں. ایک روپیہ, جہاں جتنا پیسہ خرچ ہونا چاہیے ضرور کرنا چاہیے, لیکن جہاں 100 روپے خرچ کرنا چاہیے آپ وہاں پر 150-200 روپے اگر اڑائیں گے تو یہ فضول خرچی میں آئے گا, اسراف میں آئے گا. اور اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, ایسے لوگ تو شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے, تو اسے بیجا مال اڑانے والوں کا بھی کوئی ٹھکانہ جہنم نہ ہو جائے. اور جہاں پر 100 روپے خرچ کرنا چاہیے 100 روپے میں ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہاں 80-90 میں کوشش نہیں کرنا چاہیے. یہ بخالت ہے, یہ کنجوسی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخالت سے, کنجوسی سے بھی منع فرمایا ہے. اسی میں بچنا چاہیے. جہاں جتنا صرف ہونا چاہیے ضرور کرنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ناجائز ہے, اور اس سے کم میں کام نکالنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ بخالت ہے. اس سے بھی منع کیا گیا اسراف سے, اور اس سے بھی منع کیا گیا نہیں بخالت سے. پانچواں سوال ہوگا ماذا علم فیما علم, جتنے تجھے معلومات تھی, جتنا تجھے علم تھا اس پر کتنا تو نے عمل کیا. یہ سب سے بھاری اور سب سے بڑا سوال ہوگا قیامت کے دن. آج کسے نہیں معلوم شریعت و سنت, کسے نہیں معلوم دین, کسے نہیں معلوم نماز کا پڑھنا فرض ہے, کسے نہیں معلوم بدنگاہی کرنا بری بات ہے, کسے نہیں معلوم گالی دینا گناہ ہے, کسے نہیں معلوم جھوٹ بولنا گناہ ہے, کسے نہیں معلوم اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا گناہ ہے. لیکن برابر ہم دیتے ہیں, برابر ہم اپنے زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں,
اور برابر ہم گناہوں کی طرف جاتے رہتے ہیں، تو یہ سوال قیامت کے دن سب سے بھاری پڑے گا ہمارے لیے، ماذا عملا فیما علیما، جتنی تجھے معلومات تھی تو نے اس پر کتنا عمل کیا؟ جب معلومات تھی تو پھر تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ قدم لا تزال قدم ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ جواب نہ دے، جواب بن نہیں پائے گا تو ٹھکانہ پھر اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور رہتی دنیا تک کے سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائیو یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ زندگی کے اوقات بڑے قیمتی اوقات ہیں، اور یہ گھڑی گھنٹے بہت قیمتی ہیں، اس کا استعمال صحیح کیا جائے، غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ہیں، ہر نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہر نعمت کی، اور اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن دو نعمتوں کے بارے میں انسان بڑے لاپرواہ ہیں۔ کون سی وہ دو نعمتیں ہیں؟ نعمتانی مغبوب اکثر من الناس الصحت والفراغ، ایک نعمت صحت کی نعمت، اور دوسرے ہے فراغت، یعنی وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، مصروفیت نہیں ہے، وقت فارغ ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی مصروفیات انہیں اجازت نہیں دیتی۔ بعض لوگ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی صحت ساتھ نہیں دیتی۔ اس لیے صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، تو اس صحت مندی کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن دو نعمتوں کے تعلق سے اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے لاپرواہ ہیں، ایک ہے صحت اور دوسرے ہے وقت کی فراغت، کہ ہمارے پاس وقت کافی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیغمبر اسلام علیہ السلام نے متعدد احادیث مبارکہ میں وقت کی اہمیت بتلائی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی وقت کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی؟ اصل اللہ پاک ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں یہ بڑی نعمت ہے، تم اس سلسلے میں غفلت میں ہو، اپنی غفلت کو دور کرو اور اس کا صحیح استعمال کرو۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ 31 دسمبر ہے آج، اور صرف 11 گھنٹے کے بعد 2021 عیسوی ختم ہو کر 2022 عیسوی شروع ہو جائے گی رات 12 بجے۔ لیکن رات 12 بجے کا وقت ہمارے جشن کا نہیں ہے، خوشیاں منانے کا نہیں ہے، ہمارے تہذیب تالیاں بجانے کی اجازت نہیں دیتی، اور بلدیہ کے لائٹ پھوڑنے کی اجازت نہیں دیتی، اور اسی طریقے سے گرل فرینڈ کے ساتھ اور گرل بوائے فرینڈ کے ساتھ میں جشن منانے کی اجازت نہیں دیتی، اور روڈوں پر ہیپی نیو ایئر لکھنے کی اجازت ہماری تہذیب اجازت نہیں دیتی، اور نئے سال کی مبارکبادی SMS کے ذریعے سے کسی کو دینا ہمارا مذہب، ہماری مذہبی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مجھے امید ہے اپنے نوجوانوں سے کہ انشاءاللہ ہم ہرگز کسی کو اس 2021 کے گزرنے پر اور 2022 کے شروع ہونے پر ہم کسی کو مبارکبادی نہیں دیں گے۔ ہمارا ہیپی نیو ایئر جو ہے وہ ایک محرم سے ہے جو مہینہ گزر چکا، کسی قسم کوئی جشن نہیں ہے۔ ہاں یہ رات 12 بجے کا آج کا وقت جو ہے یہود و نصارہ کے لیے مقدس گھڑی، ہمارے لیے نہیں ہے، اور اگر ہم مسلمان ہو کر بھی اگر ایسی حرکت کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مسلمان ہو کر یا دوسری قوموں کے ساتھ میں مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان کو شمار بھی انہی قوموں میں ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمارے تہذیب کو ہم اپنائیں جو اسلامی تہذیب ہے، غیروں کی نقالی ہم نہ کریں۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ شریعت عطا فرمائی ہے، اسلامی تہذیب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم اسلامی تہذیب کو اپنائیں،
ہم دوسروں کے تہذیبوں کے قریب نہ جائیں. اور سرپرستوں سے بھی میری درخواست ہے کہ آج رات جتنا ہو سکے جلدی سے اپنے بچوں کا گھر بلا لیں تاکہ وہ اس میں شریک نہ رہیں اور غفلت میں دوسروں کے تہذیب میں شریک ہو کر کہیں اس کا شمار یہود النصارہ میں نہ ہونے لگ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تہذیب کو اور اسلامی شریعت و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا